بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ماجدہ جب چھوٹی تھی تو باپ فوت ہو گیا۔ چچا چچی اسے اپنے گھر لے آئے۔ اس کی بیوہ ماں جوان تھی، وہ اپنے والدین کے گھر چلی گئی تو گاؤں میں رواج کے مطابق اس کی دوسری شادی کر دی گئی۔ یوں ماں اور بیٹی جدا ہو گئیں۔ اب ماجدہ اپنے چچا اور چچی کے رحم و کرم پر زندگی کے دن گزارنے لگے۔ جب وہ 16 برس کی ہو گئی، خوب رنگ روپ نکالا۔ گاؤں میں اس کی خوبصورتی کا چرچا ہونے لگا۔ شمشیر گاؤں کے ذمہ دار کا بیٹا تھا۔ وہ بھی ایک خوبرو نوجوان تھا۔ میٹرک کے بعد کالج میں تعلیم حاصل کرنے شہر چلا گیا۔ جب چھٹیوں میں گھر آیا تو اکثر کھیتوں میں سیر کو نکلتا۔ تب ماجدہ بھی کھیتوں میں کام کرنے جاتی۔ وہ ماجدہ کو کن اکھیوں سے دیکھتا جن میں پسندیدگی کے جذبات ہوتے۔ جب کبھی شمشیر کا سامنا ہوتا وہ شرما جاتی۔ دونوں بچپن میں ساتھ کھیلتے تھے لیکن اب بات نہ کرتے تھے۔ دیہات کی کھلی فضا میں پرورش پانے والی لڑکیاں پردے کی پابندی سے آزاد ہوتی ہیں۔ بچپن میں سبھی بچے ساتھ کھیلنے کی وجہ سے ایک دوسرے سے آشنا ہوتے ہیں۔ بڑے ہو کر معاشرتی پابندیاں معصوم زمانے کے ان ساتھیوں کو جدا کر دیتی ہیں۔ یہی حال ماجدہ اور شمشیر کا تھا۔ وہ اب زمانے کی پابندیوں میں جکڑے ہوئے تھے، دل ابھی تک ایک دوسرے کے لیے بچپن کی خوشگوار یادوں سے معمور تھے۔ وقت نے کچھ مواقع دیے، دونوں کو بات چیت کرنے کا موقع ملا تو ایک دوسرے سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دیا۔ یوں وہ اب لوگوں کی نظروں میں چھپ کر باتیں کر لیتے تھے۔ ایک دن دونوں ندی کنارے باتیں کر رہے تھے کہ ایک عورت نے دیکھ لیا اور جا کر ماجدہ کی چچی کو بتا دیا کہ اپنی لڑکی کی خبر لو، کچھ پتہ بھی ہے کہ تباہی تمہارے گھر پر منڈلا رہی ہے۔ ذمہ دار اور مزارع کا بھی کبھی میل ہوا ہے؟ ماجدہ کی چچی نے شوہر سے کہا، تھوڑی سی عزت ہے ہم غریبوں کی، وہ بھی تمہاری بھتیجی مٹی میں ملا دے گی۔ اس دن ماجدہ گھر آئی تو چچا نے اسے خوب مارا اور اس کا گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ انہی دنوں ایک دور کے رشتہ دار کا پیغام ماجدہ کے لیے آیا ہوا تھا۔ اس شخص کا نام احسان تھا۔ احسان ماجدہ سے عمر میں کافی بڑا تھا۔ محنتی آدمی تھا، اپنی محنت سے ٹھیکیدار بن گیا۔ اس کی بیوی مر چکی تھی، 2 بیٹے تھے۔ اس کی خوشحالی دیکھ کر ماجدہ کے چچا نے یہ رشتہ فوراً منظور کر لیا اور جھٹ پٹ بھتیجی کی شادی احسان سے کر دی۔ ماجدہ کو سوچنے سمجھنے کا موقع بھی نہ دیا گیا۔ اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ وہ روتی سسکتی اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی۔ شمشیر دل سے ماجدہ کا گرویدہ تھا۔ اسے ماجدہ کی شادی کا بہت دکھ ہوا۔ وہ بے بس تھا، باپ کے سامنے دم نہیں مار سکتا تھا۔ ماجدہ کا گھرانہ اس کے ہم پلہ نہیں تھا، اس لیے وہ مایوس ہو گیا اور اب ہمیشہ کے لیے اپنا گاؤں چھوڑ کر چلا گیا۔ ماجدہ کا شوہر عمر رسیدہ تھا، دونوں کا جوڑ نہ تھا۔ وہ شادی کو ذہنی طور پر قبول نہ کر سکی مگر بیزاری کا اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ زبردستی اس کے گھر میں گزارا کرنے پر مجبور تھی۔ تاہم اسے شوہر کے ساتھ ساتھ اپنے چچا اور چچی سے بھی نفرت ہو گئی۔ شادی کے بعد وہ اب چچا اور چچی سے ملنے نہ جاتی تھی۔ تاہم احسان اچھے دل کا مالک تھا، وہ ماجدہ کا خاصا خیال رکھتا تھا۔ جانتا تھا کہ بیوی اس کو پسند نہیں کرتی اور آرزدہ رہتی ہے، تبھی اسے خوش رکھنے کی پوری کوشش کرتا تھا۔ سال بعد ماجدہ نے بیٹی کو جنم دیا جس کا نام آشما رکھا گیا۔ بالکل صورت شکل میں ماں پر تھی۔ لوگ کہتے تھے بڑی خوبصورت ہے۔ اللہ البتہ نصیب اچھے کرے۔ مجھے پا کر ماجدہ یعنی میری ماں اپنے غم بھلانے لگی۔ وہ مجھ سے دل بہلانے کی کوشش کرتی۔ 4 سال میں 2 اور بچوں کو جنم دیا۔ اب وہ 5 بچوں کی ماں تھی کہ سوتیلے بیٹے بھی پہلے سے موجود تھے۔ میرے ان سوتیلے بھائیوں میں سے ایک کا نام سہیل اور دوسرے کا نام ریاض تھا۔ یہ چھوٹے ہی تھے جب میری ماں سے ان کے والد نے شادی کی تھی۔ میں اپنے والدین کی شفقت کے سائے تلے پلی بڑھی۔ میرے یہ سوتیلے بھائی جو ماں کی ممتا سے بچپن میں محروم ہو گئے تھے، وہ میری ماں کو اپنی ماں جانتے تھے۔ ہم تینوں چھوٹے بہن بھائیوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ ہم بھی ان سے پیار کرتے کیونکہ ہم سب کا باپ ایک ہی تھا۔ بے شک مائیں الگ الگ تھیں۔ میں 16 برس کی تھی جب والد ایک حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میری ماں کی زندگی میں ٹھہراؤ آ چکا تھا۔ ایک بار پھر ابا کی وفات سے بھونچال آ گیا
اور گھر کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ ابا کی وفات کے 6 سال بعد ایک دن اماں اسی گاؤں گئیں تو وہاں ایک شادی میں ان کا سامنا شمشیر سے ہو گیا۔ وہ ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ دونوں نے جدائی کے زمانے کا حال ایک دوسرے کو کہہ سنایا۔ ماجدہ بیوہ تھی، وہ شمشیر کی بیوی مر چکی تھی۔ اس نے میری والدہ سے کہا کہ قدرت ہمیں ایک بار پھر جائز طریقے سے ایک ہو جانے کا موقع دیا ہے، کیوں نہ ہم شادی کر لیں؟ امی نے جواب دیا، شمشیر یہ ممکن نہیں ہے، میرے بچے ہیں اور 2 بیٹے بڑے ہو چکے ہیں، وہ اب کبھی مجھے شادی کی اجازت نہیں دیں گے۔ تم ان کی پرواہ نہ کرو، وہ تمہارے ستیلے بیٹے ہیں، بڑے ہو چکے ہیں تو خود کو سنبھال لیں گے، تم اس سے نکاح کر لو، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ غرض اس نے اس قدر اصرار کیا کہ میری ماں اس امر پر راضی ہو گئی۔ شاید وہ سوچتی ہو کہ شمشیر مالدار ہے، اس کے ساتھ شادی ہوگی تو ہم 3 چھوٹے بچوں کو سہارا مل جائے گا۔ ماں کو خدشہ تھا کہ بیٹی جوان ہے اور دونوں چھوٹے لڑکے بھی خاصے سمجھدار ہو چکے ہیں، وہ بھی بڑے بھائیوں کا ساتھ دیں گے، تب میں کیا کروں گی؟ تاہم شمشیر نے یہ کہہ کر نکاح پر راضی کر لیا کہ فی الحال بچوں کو ان کے باپ کے گھر رہنے دو، جب ہم نکاح کر لیں گے تو پھر ان کو کسی طرح سمجھا بجھا کر لے آئیں گے۔ گھر آ کر میری ماں نے اپنی ضرورت کا سامان باندھا اور ایک دن وہ صبح یہ کہہ کر چلی گئیں کہ کچھ دن کے لیے ساتھ والے گاؤں ایک رشتے کی پھوپھی کے پاس جا رہی ہوں۔ وہ بیمار ہے، اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، جلد لوٹ آؤں گی۔ پہلے میری کچھ سمجھ میں نہ آیا، جب غور کیا تو سمجھ گئی کہ ماں نے کچھ دیر شمشیر کے ساتھ باتیں کی تھیں۔ ایک آدھ جملہ میرے کان میں بھی پڑا تھا۔ میں نے اپنے ستیلے بڑے بھائیوں سے کہا کہ ماں سے شمشیر نکاح کی باتیں کر رہا تھا، کہیں وہ اس کے ساتھ نکاح کرنے نہ چلی گئی ہوں۔ وہ سکتے میں آ گئے، سوچ بھی نہ سکتے تھے جس عورت کو ماں کا درجہ دیتے تھے وہ ایسا کام کرے گی۔ میں ابھی والد کے صدمے کو نہ بھولی تھی کہ یہ صدمہ میرے لیے جان کا تھا۔ بڑے بھائی نے سنگن لی تو وہ بھی صدمے سے نڈھال ہو گئے۔ وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ ان کے مرحوم باپ کی عزت پر ماں ایسا داغ لگائے گی کہ ہر کوئی کہے گا کہ دیکھو ان کی ماں بھاگ گئی ہے۔ ان کے لیے یہ ایسا داغ تھا جسے ہم بچوں کے آنسو بھی نہ دھو سکتے تھے۔ کچھ دنوں بعد میں ماں کی جدائی سے نیم جان ہونے لگی، رو رو کر بھائی کی منتیں کرنے لگی، اللہ کے واسطے کچھ کرو، مجھے ماں سے ملوا دو، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بھائی معلوم کر چکا تھا کہ ماں نے شمشیر سے نکاح کر لیا ہے اور اس نے شہر میں مکان لے کر وہاں ہماری ماں کو رکھا ہوا ہے۔ میں روتی، ماں سے ملنے کی ضد کرتی، تب بھائی سمجھاتے، بہن صبر کرو، اب تمہارا ایک غیر آدمی کے گھر جا کر رہنا ٹھیک نہیں ہے، یہ تمہارے والد کا گھر ہے اور ہم تمہارے بھائی ہیں، تمہارا اپنے باپ کے گھر میں رہنا ہی مناسب ہے۔ کیا پتہ وہ تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرے، کیونکہ ہم اس کے گھر ہرگز قدم نہیں رکھیں گے۔ ماں رابطہ کرے گی بھی تو وہ یہاں آ کر نہیں رہ سکتی، وہ اب ہمارے باپ کی بیوہ نہیں بلکہ ایک اور شخص کی بیوی بن چکی ہے۔ اس نے ہمیں آگاہ کیے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کر لیا، برادری کو بھی اعتماد میں نہیں لیا، گھر سے نکل گئی، ہم سب کو چھوڑ دیا، کیسے اب یہاں لوٹ کر آ سکتے ہیں؟ بڑے بھائی ٹھیک کہہ رہے تھے، تاہم میں لڑکی تھی اور میرا دل نرم تھا، ماں سے بہت مانوس تھی، ان کے بغیر سانس نہیں آتا تھا، اتنی دل کو تکلیف تھی کہ بتا نہیں سکتی۔ چھوٹے بھائی بھی بڑے بھائیوں کے ہم نوا ہو گئے، وہ کہتے کہ نہ جانے ستیلا باپ کس کماش کا ہے، جو روکھی سوکھی ہے، جو بھی تکلیف ہے سب قبول کر لو مگر یہیں رہو، تمہاری عمر ایسی ہے کہ ایک قدم بھی تم نے گھر سے باہر نکالا تو زمانہ ہمیں کھا جائے گا۔ ایسی باتیں کر کے اور مرے ہوئے باپ کے واسطے دے کر بھائیوں نے مجھے اپنے پاس روک لیا۔ جب خود بھی ٹھنڈے دل سے ماں کے اس اقدام پر غور کرتی تو غصہ آتا تھا۔ ماں سے دل برداشتہ ہوئی تھی، اپنے چھوٹے بھائیوں کا بھی غم تھا جو مجھ سے زیادہ مضطرب تھے، ماں نے ان کے دلوں کا سکون لوٹ لیا تھا۔ اب ہم تینوں ستیلے بھائیوں کی مرضی پر چلنے پر مجبور تھے، وہی ہمارے بڑے اور کرتا دھرتا تھے اور ہم ان کی ملکیت تھے۔ بڑے بھائیوں کی رشتہ داروں نے شادیاں کرا دیں، بھابیاں آ گئیں تو میں اور میرے دونوں چھوٹے بھائی گویا ان کے نوکر اور ملازم بن کر رہ گئے۔ پہلے بھائی اسکول جاتے تھے، بھابیوں کے آنے کے بعد ان کا اسکول جانا بھی موقوف ہوا، میں دل محسوس کر رہ گئی۔ اب میرے بھائی سارا دن گھر کے کاموں میں لگے رہتے، باہر کے کام بھی کرتے، سودا سلف لاتے، باقی وقت آوارہ پھرتے، وہ زندگی کی خوشیوں سے بہت دور جا چکے تھے۔
उधर मेरा हाल भी भाभीयों ने बुरा कर दिया था। सारा दिन घर के काम करवाती। जब इनके यहाँ बच्चे हो गए तो इन बच्चों को भी मैं उठाती, नहलाती, खिलाती पिलाती। बड़े भाई बीवियों को कुछ ना कहते कि ये थक जाती है, इसको भी आराम करने दिया करो। एक दिन ऐसा आया कि मेरे कपड़े चिथड़ों जैसे हो गए, नंगे पाँव सहन में चलती फिरती और बाल सूखे मैल कचैल से भरे हुए। मेरे छोटे भाइयों की हालत भी ऐसी होगी कि इनके चेहरे देखकर तरस आता था। जरा सी गलती पर भाभियाँ शिकायत करती और भाइयों से खूब मार पड़वाती थी। एक माँ के मौजूद न होने से लानत अलामत डांट फटकार हमारा मुकद्दर बन गई। हम ये जुल्म और सितम सहते और माँ को बुरा भला कहते, जो जिंदा थी और हमारे लिए जीते जी मर चुके थे। इंतहाई अजियत में 5 साल गुजर गए। एक दिन जबकि दोनों बड़े भाई अपनी बीवियों को लेकर किसी गांव शादी में गए थे। मैं अकेली उदास बैठी थी, छोटे भाई सो रहे थे। दोपहर का वक्त था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने माँ खड़ी थी। वो मुझे गले लगाने के लिए वालहाना आगे बढ़ी तो मैं पीछे हट गई। तब वो हाथ जोड़कर बोली, बेटी मेरी बात सुन ले, एक बार बात सुन ले। मैं फूट फूट कर रोने लगी। तब कहा, देख मेरी बच्ची, दूसरी शादी मेरी मजबूरी थी। जिससे शादी की है इसने तीनों बच्चों को संभालने का वादा किया था, लेकिन तुम्हारे सौतेले भाई मेरे और तुम्हारे दरमियान पहाड़ बनकर हायल हो गए और उन्होंने बावजूद बार बार कहलवाने के मुझे तुमसे मिलने न दिया। जवाब में कहलवाया कि अगर माँ वापस आई तो घर में कदम न रखने देंगे, इसकी टांगें तोड़ देंगे। हम शमशीर खान का भी लिहाज न करेंगे जिसने हमारा लिहाज नहीं किया। इस वजह से नहीं आती थी कि कहीं वो फसाद न करें। आज मालूम हुआ है कि ये गांव गए हैं और तुम लोग घर पर हो तो मैं आ गई हूँ। अगर इस दोजख से निकलना है तो मेरे साथ चलो, अपने भाइयों को भी राज़ी करो। मैं तुम तीनों को लेने आई हूँ, बाहर गाड़ी मौजूद है। कुछ देर सोचा, फिर माँ की बात समझ में आ गई। वाकई हम जहन्नम में थे। मैंने भाइयों को जगाया, पहले उन्हें समझाया। वो बेचारे खुद इस अजाबनाक माहौल से छुटकारा चाहते थे। जब माँ ने रो रो कर इनको गले लगाया तो उन्होंने भी माँ की बात मान ली। हम तीनों ने कोई सामान न लिया, जैसे बैठे थे वैसे ही माँ के साथ घर से बाहर निकले और शमशीर की गाड़ी में बैठ गए। वो हमें शहर ले आए, नए कपड़े दिलवाए, बहुत अच्छा सलूक किया। भाइयों को स्कूल में दाखिल कराया। वो हर तरह से हमारी ज़रूरियात का ख्याल रखता था। शमशीर वाकई बहुत अच्छा इंसान था। हम बेशक दोजख से निकल कर जन्नत में आ गए थे। शमशीर ने मेरे भाइयों को पढ़ा लिखा दिया, वो मुलाजमतों पर लग गए। मेरी शादी एक अच्छे घराने में करा दी। आज हम सब अपनी ज़िंदगियों में सेट हैं और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कहते हैं सौतेले बाप अच्छे नहीं होते, कोई कहता है सौतेली माँ बुरी होती है। हर एक का तजर्बा अलग होता है, मगर मैं यही कहूँगी कि सभी इंसान एक से नहीं होते। मेरी माँ सौतेली थी तो अपने शोहर के बेटों के लिए बेहतरीन माँ थी, और मेरा बाप सौतेला था तो वो एक बेहतरीन और अच्छा इंसान था। इसकी वजह से हम अच्छी ज़िंदगी गुजारने के काबिल हुए। अगर शमशीर हमें अपनी पनाह में ना लेता और हम माँ के पास ना आते तो शायद हमारा मुकद्दर स्याही की नज़र हो जाता। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको सुनने को मिलती रहें इस तरह की नई नई और दिलचस्प कहानियाँ। शुक्रिया।